الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ شان وکھرا ناد لال دا شان وکھرا ناد لال دا کوئی بھی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا شان وکھرا ناد لال دا کیوں نہ سوہنے دیا صفتاں کراں نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا او ہے واقف تیرے میرے حال دا چانن ویکھو تے لگدا اج ٹوٹا واقعہ ہے
اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور پیارے محبوب شہلا مکان شہنشاہ انس و جاں تاجدار کون و مکان شب اسرا کے دولہ ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین سیدہ آمنہ سلام علیہا در یتیم شفیع المسلمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا چاند اشار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نظر سامعین شام آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے نیک اعمال کی برکت، یعنی اعمال صالحہ کا فیضان کیا ہے، نیک اعمال کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ تو جو سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی، اس کی 3 آیات مقدسہ ہیں۔ دیکھنے کو تو یہ بالکل چھوٹی سی سورہ قرآن مقدس کی، لیکن اپنے اندر معنی اور مطالب کا ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ یہ سمجھو کہ جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے، اس قدر راز، حکمتیں، عظمتیں اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ میں کہ والعصر، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آگے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں کہ سارے انسان گھاٹے میں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، یہ گھاٹے سے، یہ خسارے سے پاک ہیں، باقی سب گھاٹے میں۔ آگے پھر انہوں نے 2 کام اور بھی کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق بات کی نصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تاکید کی۔ یعنی دیکھ لو اب ہم کیا کرتے ہیں، کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں تاکہ یہ بات وزن والی ہو جائے، اثر والی ہو جائے، لوگ مان لیں اس کو۔ تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے پھر وہ کتنی چیز بڑی ہوگی، سوچنے والی بات ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ My swear by the time, surely human being is in the state of loss۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، except those who believe and do good deeds and do righteous deeds۔ یہ 2 قسم کے لوگ یہ بچے ہوئے ہیں، ایمان لانے والے اور پھر نیک اعمال کرنے۔ تو یہاں ایک تو بات ملی ہے کہ کسی بات کے اوپر زور دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، اس کی تو ہر بات بڑی عظیم ہے، اس کی ہر بات ہی حل ہے،
لیکن یہ ہمارے لیے ہے، حکم ہے کہ جب کسی بات کو کوئی بندہ آپ کی بات پہ یقین نہ کرے تو پھر آپ قسم اٹھا سکتے ہو، لیکن جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، یہ بات میں رکھ لوں، کیونکہ ہم جس اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ بھی سچا ہے، جس عظیم آقا کے امتی ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو وہ کتاب لے کر آئے وہ بھی سچی ہے، جو وہ دین لا کر آئے وہ بھی سچا ہے۔ تو اس لیے سچے آقا کریم کے غلام کو جھوٹی قسم اٹھانا زیب نہیں دیتی، اور جھوٹی قسم اٹھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ قسم جب بھی اٹھانی ہے سچی اٹھانی ہے اور جھوٹی قسم نہیں کھانی، بلکہ آگے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کی آڑ نہ بناؤ، قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جیسے کوئی چیز باندھتے ہیں نشانہ بازی کے لیے، مشق کرنے کے لیے، اس کے اوپر بار بار نشانہ پکا کرتے ہیں، ایسے مثال دی اللہ تعالیٰ کہ میرے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، آڑ نہ بنا لو اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ دکانداروں کی، جب کوئی گاہک جاتا ہے نا تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آنے والا سمجھے بندہ بڑا دیانتدار ہے۔ تو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے، مایا کہ سودا بیچتے وقت گاہک کو دیکھ کر اکیلے ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہو، لیکن گاہک کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا یہ ریاکاری میں آتا ہے، فقہاء نے منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے دکاندار کو کہ جب گاہک کو دیکھیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ فقہاء کرام نے سختی سے منع کیا کیونکہ ریاکاری میں آتا ہے، اور ریاکار جو ہے وہ جہنم کے بڑے نچلے حصے میں ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اگر کوئی نماز میں ریاکاری کرتا ہے تو وہ بھی اس جہنم کے بڑے گہرے کھائی میں اس کو گرایا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں، دکاندار، خدا کی قسم میں نے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا، گاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کس سے پوچھا بھائی کیوں جھوٹی قسمیں کھاتے ہو؟ کہتا نہیں میں نے قسم صحیح کھائی ہے، میں نے کہ یہ سے ایک پیسہ نہیں کمایا، میں نے تو 200-300 روپیہ کمایا۔ یہ دیکھو کتنے چلاک ہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ میرے نام کو یہ قسموں کا یہ آڑ نہ بناؤ، قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ۔ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ آپ کو پتہ یہ انہیں امام مدینہ بھی کہتے ہیں، اور میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کے شاگرد ہیں، 30 سال ان سے پڑھتے رہے ہیں، اور ان کے گھر کا سارا خرچہ بھی امام اعظم دیتے تھے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہی یہ یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کیا حضور میں بے اولاد تھا، بڑی دعائیں کی، جوانی گزر گئی، پچھلی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کا مقام نعمت سے زیادہ ہے۔ نیک بیٹی باپ کے لیے، والدین کے لیے قیامت والے دن جہنم سے جانے کے لیے آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تذکیہ حضور پچھلی عمر میں اللہ نے بیٹی دی، میں بڑا خوش ہوا تو میں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر یہ صحیح طریقے سے زندہ رہی، جوان ہوگی، میں نے اس کی شادی کی تو میں دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ یہ میں نے منت مانی۔ حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ منت کا کیا حکم ہے میرے اوپر؟ میں قربان جو ہوں مالک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر۔ فرمایا کہ تیرے گھر میں قرآن مجید ہے؟ عرض کیا حضور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں وہ دے دو، تیری منت ادا ہو جائے گی۔
یہ دین میں اتنی آسانی، یہ آقا کریم کی صفت ہے نا، آقا کریم کے غلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی عرض کیا حضور میں نے منت مانی تھی جب آپ بیت اللہ شریف کو فتح کرو گے نا تو میں جا کے بیت اللہ شریف کی دہلیز کو چوموں گا، بوسہ دوں گا، لیکن اب میرے پاس وسائل نہیں ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ جانے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے مکہ فتح کر لیا، جب مکہ فتح کر کے سرکار ہے نا مدینہ، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ ایسے کر، کوئی بات نہیں، تیرے پاس وسائل نہیں مکہ مکرمہ جانے کے لیے، بیت اللہ شریف کی دہلیز کو چوکھٹ کو چومنے کے لیے، اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، منت ادا ہو جائے گی۔ اور اس کی حضور میری تو امی وصال کر چکی ہے، مایا کوئی بات نہیں، خالہ کے قدموں کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ اور کہ حضور میری خالہ بھی کوئی نہیں، مانگنے والا کی عظمت میں قربان دوں، میرے آقا کی رحمت ہے، جاؤ اپنی امی کی قبر پہ چلے جاؤ، پاؤں کی طرف سے مٹی کو قبر کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور مجھے تو اپنی امی کی قبر کا بھی نہیں پتا۔ فرمایا کہ جس قبرستان میں تیری امی دفن ہے نا اس قبرستان میں جاؤ تو پاؤں والی طرف سے اس مٹی کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور میں چھوٹا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا میری امی کہاں دفن ہے، میں قربان جاؤں رحمت تقسیم کرنے والے محبوب تیری عظمت پہ۔ کوئی عام ہوتا ہے نا تو چھٹکارا پاتا اسے پیچھے کر دیتا، لیکن رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کی رحمت بن کر ہے۔ فرمایا ایسے کر، اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر میں ایک لکیر کھینچ لے اور اس کو ماں کی قبر تصور کر لے، اس کو پاؤں کی طرف سے اس لکیر کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ اگر لکیر کھینچ کر اس کی ماں کی قبر تصور کر کے پاؤں کی طرف چوم لیں تو منت ادا ہو سکتی ہے۔ تو جب سرکار کے نام نامی آئے اس میں مبارک آئے انگوٹھوں کو چوم لیں تو یہ سنت آدم علیہ السلام کی ادا ہوتی ہے، سنت صدیقہ اکبر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو والعصر، علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد ہے نماز عصر کے وقت کی قسم، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو آئے ہوتے ہیں نا رات کو وہ عصر کو واپس جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں جنہوں نے کل عصر تک رہنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نماز عصر کے وقت قسم اس لیے کھائی ہے کہ جب انسان کی روح پر وار کرتی ہے، جب بندہ وصال کرتا ہے، رات کو وصال ہو دن کو، جب اسے روح قبض کرنے آتا نا اسرائیل علیہ السلام تو بندہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت گزر ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا یار مجھے نماز عصر ادا کرنے دے۔ بندہ فجر کو فوت ہو، عشاء کو جب بھی ہو، جب فوت روح نکلتی ہے اسے ایسے لگتا ہے جیسے عصر کا نماز جا رہی ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، یہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں ساری دنیا کے شب و روز گزرتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کس کو بات صحیح مل رہی ہے کس سے چھینی جا رہی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جی یہ اس لیے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ اس وقت کی قسم کہ جب گناہگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرہ آزاری کرتے ہیں اور نیک لوگ بخشش مانگتے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ یہ اپنے محبوب کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ محبوب کی قسم کھائی ہے، والعصر سے مراد یہاں زمانہ محبوب مجھے آپ کے پیارے زمانے کی قسم، کیونکہ آپ کی وجہ سے دنیا کو بہار ملی، اسلام کو آبیاری ملی، اسلام کا پودا پھلا پھولا، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت ملی، اور آپ کی وجہ سے آپ کے دیدار کر کے رابی صحابی بن گئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب یہ تیرے اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، مجھے زمانہ محبوب کی قسم۔ ایک حدیث سے بھی اس کا واضح ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام برکت شام رضا حاضر کا بھی یہی موقف ہے، آپ یہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ اور ایک حدیث سے اس کا
اور واضح ثبوت مل جاتا ہے۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر میرے تابعین کا زمانہ ہے۔ تو خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے قسم کھائی ہے۔ اور کرنی یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، آف را نون یا۔ کتنے حروف کا مجموعہ ہے؟ 4 کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عظمت والے فرشتے کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ اور زمانے کتنے ہیں؟ زمانے بھی 4 ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ اور انسان کی حالتیں کتنی ہیں؟ انسان کی حالتیں بھی 4 ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ نمازی کی نماز میں حالتیں بھی 4 ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا کریم کے یار بھی، آقا کریم کے یار بھی 4 ہیں۔ اور یہاں اللہ کے محبوب نے علم نبوت کا کمال استعمال فرمایا ہے، بہترین علم نبوت کا استعمال کیا، خیر القرون قرنی۔ اب دیکھیں نا، قرنی کے حروف بھی 4، سرکار کے یار بھی 4۔ سرکار کے جو پہلے یار ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق کا آخری حرف کاف ہے اور کرنی کا پہلا حرف کاف ہے۔ توجہ کے ساتھ، کرنی کا معنی تھا نا میرا زمانہ، کرنا زمانہ، کرنی میرا زمانہ۔ کرنی کا پہلا حرف بھی کاف ہے اور سرکار کے پہلے یار کا نام کا آخری حرف بھی کاف ہے، صدیق۔ سرکار کے دوسرے یار کا آخری حرف را ہے، رے، عمر۔ اور کرنی کا دوسرا حرف بھی را ہے۔ سرکار کے تیسرے یار عثمان غنی، ان کا آخری حرف بھی نون ہے اور کرنی کا تیسرا حرف بھی نون ہے۔ کرنی کا چوتھا حرف یا ہے، سرکار کے چوتھے یاد علی، خیر خدا کے نام کا علی کا آخری حرف بھی یا ہے۔ یعنی سرکار یہ فرما رہے ہیں دنیا والوں، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صدیق اکبر کا زمانہ ہے، پھر میرے فاروق اعظم کا زمانہ ہے، پھر عثمان غنی کا زمانہ ہے، پھر مولا مشکل کشا کا زمانہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ عظیم۔ آئیے میں بتاؤں ذرا، یہ حضرت صدیق اکبر کی کنیت ابو بکر ہے۔ ان کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے عبد الرحمن ہیں، پھر عبداللہ ہیں، پھر محمد بن نبی بکر ہیں۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، پیچھے 2 بیٹے رہ گئے، عبد الرحمن اور محمد بن نبی بکر۔ محمد بن نبی بکر جو ہے نا، ان کی پرورش حضرت علی شیر خدا نے کی ہے، اور اکثر فرماتے تھے یہ ہے تو صدیق اکبر سے، لیکن بیٹا یہ میرا ہے۔ صدیق اکبر کے پردہ فرمانے کے بعد مولا کائنات نے پرورش کی ہے محمد بن ابی بکر کی، اور محمد بن ابی بکر کے ہاں بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا قاسم۔ صدیق اکبر دوسرے بیٹے عبد الرحمن کے ہاں بیٹی، اس کا نام رکھا اسما۔ ان دونوں کی ہوئی آپس میں شادی، اور ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی، جو پڑپوتی ہے صدیق اکبر کی، اس کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ کی شادی ہوئی امام باقر علیہ السلام سے، اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیدا ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پیدا ہوئے امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا سے پیدا ہوئے امام احمد تقی علیہ السلام۔ امام احمد تقی علیہ السلام سے پیدا ہوئے امام نقی علیہ السلام۔ امام نقی علیہ السلام سے پیدا ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان سے آگے جا کے ہوں گے امام مہدی، جن کا نام محمد مہدی ہے۔ محمد مہدی کی کنیت بھی ابو بکر ہے۔ اہل تشریح کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، جو آخری امام ہے بعد میں امام مہدی محمد مہدی، ان کی کنیت بھی ابو بکر ہے۔ مولا کائنات کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کے نام عثمان ہے، ایک کے نام عمر ہے۔ امام حسن کے ایک بیٹے کا نام بھی عثمان ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کرنی کا پہلا حرف بھی کاف ہے، صدیق کا آخری حرف بھی کاف ہے۔ کرنی کا دوسرا حرف رے ہے، اور عمر کا آخری حرف بھی رے ہے۔ کرنی کا تیسرا حرف نون ہے، اور عثمان غنی کا آخری حرف بھی نون ہے۔ کرنی کا چوتھا حرف یا ہے،
اور حضرت علی شیر خدا کا آخری حرف علی کا بھی یا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا، ہم قسم اٹھائیں کس چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو وہ بامانی ہو جاتی ہے، چیز وزنی ہو جاتی ہے جب قسم اٹھائی جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کس چیز قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرہ کی قسم، تیری بال کھاتی ہوئی خوشبو والی زلف کی قسم، فرمایا لَعَمْرُكَ محبوب مجھے تیری پیاری جان کی قسم۔ 1,24,000 انبیاء رسول میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کی جان قسم کھائی اور کسی نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی۔ لَعَمْرُكَ محبوب آپ کی پیاری جان کی قسم۔ اور آگے فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، محبوب اس شہر کی بھی قسم ہے جس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کے تلموں کو بھی چوما ہے، محبوب آپ کی بھی قسم ہے، آپ کے والد کی بھی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، ہم یاد رکھ لیں یہ دین کا اصول ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی قسم اٹھا سکتے؟ جو یہ لوگ قرآن مقدس کی قسم اٹھاتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کی قسم اٹھا سکتے نہیں، والدین کی قسم اٹھا سکتے نہیں، لیکن وہ خود رب ہو کر اس مٹی کی قسم بھی اٹھا جاتا ہے جو مٹی محبوب کے طلبوں کو چومتی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کیا ہے۔ شام رضا حافظ بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ دان ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مہر معراج ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ہمیں منع کیا ہے کہ جو اب تم نے قسم کھانی ہے واللہ باللہ تاللہ صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، نہ نبی کی قسم کھانی ہے، نہ قرآن کی قسم کھانی ہے، نہ والدین کی قسم کھانی ہے۔ یارا تو رب تو محبوب کی زلفوں کی قسم بھی کھاتا ہے، محبوب کے چہرہ کی قسم بھی کھاتا ہے، محبوب کی جان کی قسم بھی کھاتا ہے، اور جو مٹی محبوب کے طلبوں کے ساتھ لگ جاتی ہے مولوں سے مٹی کی قسم بھی کھاتا ہے۔ میں یہی تو تمہیں بتلانا ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے وہ مجھے بڑی پیاری ہے۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کے ترجمان دعوت فکر دیتے ہیں تمام کو کہ رب آنکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا، رب آنکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا، لوگ میری یا قسمہ کھاندے نے تے میں تیری یا قسمہ کھانا، جڑا تیرا بن جائے محبوبہ تے میں اسے دا ہو جانا۔ تو میں اعمال صالحہ کی برکت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانہ محبوب کی قسم۔ میں نے اس کی 4-5 توضیح بیان کی ہیں، نماز عصر کے وقت قسم، نماز عصر کی قسم، زمانہ، لیکن سب سے بہترین کہ محبوب تیرے زمانہ کی قسم، کیونکہ تیرے زمانے میں اسلام کو بہار ملی ہے، لوگوں کو اللہ کی معرفت ملی ہے، اور تیرا دیدار کر کے رابی صحابی بنے ہیں۔ چاہے 1 گھنٹہ کوئی صحابی رہا ہے، پوری دنیا کے غوث قطب ابدال اس کی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی صحابی ہے نا۔ آیا سرکار کا دیدار کیا،
نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ جہاد کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، 2-3 گھنٹے بعد روح پرواز کر گئی، وہ بھی تمام دنیا کے غوث ابدال سے افضل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے چہرے کی زیارت ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں تو اکثر بتاتا ہوں، انسان ایک تاجر ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک تاجر ہے، زندگی ایک دکان ہے اور عمل ایک سودا ہے۔ توجہ کے ساتھ، انسان ایک تاجر ہے، زندگی ایک دکان ہے اور عمل ایک سودا ہے۔ جس کا سودا اچھا ہوا اس کا خریدار اللہ ہے، جس کا سودا برا ہوا اس کا خریدار شیطان ہے۔ تو جس کا خریدار اللہ ہوا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کا خریدار شیطان ہوا اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اعمال صالحہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مثلا پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 ہے، پارہ آخری سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، مایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سب سے بہترین مخلوق یہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے غلاموں سے اتنا پیار ہے، گناہ کرو گے نا ایک تو ایک ہی لکھا جائے گا، ایک ہی برائی کرو گے تو ایک ہی لکھی جائے گی، لیکن اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا ارادہ کرو گے، اگر نیکی نہیں کی تو اس وقت ایک لکھ لی جائے گی، جب کرو گے تو کم از کم 10 اور پھر 700 گناہ اور پھر بے حساب و کتاب۔ میری بات نہیں ہے، 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، میں تو حافظ بھی نہیں لیکن حوالہ چیک کر لینا، ماشاءاللہ ہمارے 23 مسئلے سنانے والے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، 23-24 مسئلے سنانے والے۔ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، یہ سرکار کے غلاموں کے لیے خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ تمہارا اعزاز ہے، تمہاری شان ہے، تم ایک نیکی کرو گے تو میں کم از کم 10 عطا کروں، 10 گنا دوں گا اجر، اور پھر 700 گنا۔ پھر فرمایا کہ بغیر حساب و خلوص زیادہ ہوا تو بغیر حساب و کتاب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان کے بعد پہلے ایمان کا ذکر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ تو میں تو یہی مثال دیتا ہوں، ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے اور اعمال صالحہ عمارت ہے۔ اعمال صالحہ عمارت ہے۔ تو اگر ایمان کی بنیاد موجود ہے تو تب اعمال صالحہ کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر عقیدہ بد ہے نا، ایک رائی برابر بھی شک ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہی عقیدہ کا درست ہونے کا ہے۔ دیکھیں نا، اگر صرف عبادت کو دیا جاتا، عقیدہ نہ دیکھا جاتا، تو شیطان لعین جس کا اصل نام آزادیت ہے، اس نے 6 کروڑ سال عبادت کی ہے، 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی بے اختلاف فرشتے اس کے جھولے، جنت میں سے جھولے کو بٹھا کر اس کی ڈوری ہلایا کرتے تھے، لیکن عقیدہ بد تھا، اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا۔ یہ بھی میں بتا دوں، بڑا محب تھا، بڑا توحید پرست تھا، یہ نجدیوں سے زیادہ توحید پرست تھا یہ۔ لیکن بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہاں خراب ہوا؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو امام فخر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، نہ آدم علیہ السلام کا منکر تھا۔ یہ منکر کس کا تھا؟ یہ محبوب کبریا کے نور کا منکر تھا۔ امام فخر رازی کے لیے لکھتے ہیں اس لیے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ، اور یہ ناری جو ہے وہ نور مصطفیٰ کا منکر ہے۔ انہو سخت سیغے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی میں چونکہ نور مصطفیٰ تھا اس لیے اس نے انکار کیا۔ تو فرمایا ایمان بنیاد ہے، اعمال صالحہ عمارت ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد مضبوط ہے، عقیدہ درست ہے تو اعمال صالحہ کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ایمان متزلزل ہے، عقیدہ غلط ہے تو یہ زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر مار دیں گے، جیسے شیطان کے منہ پہ مار دیں گے۔ دوسری میں مثال دیتا ہوں، ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے، عمل راستہ ہے۔ شیخ اللہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں خطیب اہل سنت۔ بغیر روشنی کے راستہ نظر نہیں آتا، بغیر نور کے راستہ طے نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ ایمان نور ہے، عمل راستہ ہے۔ اعمال صالحہ اسی کے قبول ہوں گے جو ایمان کے نور کے ساتھ چلے گا۔ تیسری مثال، ایمان بیج ہے، ایمان بیج ہے اور عمل پانی ہے۔ اگر اس ایمان کے بیج کو اعمال صالحہ کے ساتھ جب پانی دو گے تو پھر تمہارے اعمال کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، پھر یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ تو اگر جو صاحب بیج طاقتور اور تندرست ہوتا بھی زمین سے نکلتا ہے نا، اگر مردہ بیج بھی کبھی نکلا ہے تو جن کا ایمان صحیح ہے وہ سمجھو ان کا ایمان، وہ بیج وہ صحیح ہے، صحیح سلامت زندہ ہے، اسی سے کھیتی نکلے گی۔ تو جو بیج جن کا مر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس سے کھیتی کیا نکلنی ہے؟ اور آج دو قسم کی سوچیں جا رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، میں وہ بھی بات کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کلمہ پڑھ لیا، اب نماز روزہ حج کیا ضرورت ہے، ہمیں جنت کی ٹکٹ مل گئی، استغفر اللہ۔ یہ نظریہ باطل ہے، یہ خیال فاسدہ ہے۔ دوسرا ایک گروہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی عمل کے ساتھ سب کچھ ملنا ہے، عمل کے ساتھ بخشا جانا ہے۔ یہ بھی سوچ شیطانی ہے۔ ہاں میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں، یہ بھی سوچ شیطانی ہے، صرف عمل کے ساتھ بخشا جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ کے فضل اور سرکار کرم کی امید جو ہے وہ بخشوانے والی ہے۔ اعمال صالحہ ضرور کرو، لیکن اس کے اوپر بھروسہ نہ کر بیٹھنا، اس کے اوپر تکبر نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میری بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرمایا کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ پوچھ رہا ہے نا، اور کون سی لمبی چوڑی تیاری کی ہے؟ عرض کیا حضور بس فرضی ادا کرتا ہوں۔ تو فرمایا کس چیز پہ ناز ہے؟ ہاں ایک چیز پہ ناز ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ تعالیٰ بھی سے بھی اس کے محبوب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ بابا خاطر رضی اللہ فرماتے کہ انے ماں پیار کرو، میں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں، انے ماں پیار کرتا ہوں۔ میں مبارک ہو،
صحیح بہار کر فرمایا مبارک ہو انت مامن حتی، اور جس کے ساتھ محبت کر لے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اعمال صالحہ کا تمہیں پتہ چلے گا میزان کے اوپر جا کے۔ سورہ الزلزال پڑھے نا 7 اور 8 نمبر آیت پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی برابر نیکی کی ہے نا اس کا بھی اجر ملے گا، ایک رائی برابر برائی کی اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ سورہ القاریہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میں جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال تھوڑے ہوں گے، کمزور پلڑا اعمال والا، وہ ہلکا ہوگا، اس کی منزل حاویہ ہے۔ آگے طرف ہوتا ہے تمہیں میں بتاؤں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، میں تو انہوں کی پتا ہو بے حاویہ کیا، نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ بڑھتی ہوئی آگ ہے دوزخ کی جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ میزان اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی معاملہ بڑا سخت ہے، میزان والا معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ لیکن سرکار کہ غلام سیدنا حسین مالک رضی اللہ عنہ کہ حضور قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ دنیا میں جب کوئی حاجت ہوتی ہے روائی کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ سرکار میں کہ جڑے 3 اوکھے مقام ہوں گے میں آؤں گا، میں پل سرات اگر وہاں نہ ملا تو میزان پہ آ جانا، وہاں نہ ہوتا ہوتا کہ 3 مقاموں پہ ایک مقام پر مجھے پا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا محاولہ دنیا میں کروات پڑھتے ہیں، اور اس کو شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوت کی پہلے جلد صفحہ 289 کے اوپر نقل کیا ہے۔ ابھی یہ واقعہ ہونا ہے علم غیب سرکار کا، سرکار نے پہلے بتا دیا فرمایا قیامت والا دن ایک بندے کا مال کا وزن کیا جائے گا نا تو ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ یہ شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں مدارج النبوت کی دوسری صفحہ پہلے جی ساری صفحہ 279 کے اوپر۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے دو، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہوں اور کسی سے نیکی مانگ لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جاؤ نیکی لے آؤ۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے بندہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، عرض کر کے ابا جی دنیا میں میرے نہ بڑا پیار کر دیں، بڑی شفقت، بڑا سلوک، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اگر میرے لوگوں کو پوری نظر ویندا سی ہوتی ہے کہ فوڑن تیار ہو جاندے سو، غلط راتے نال انگلی کٹدا سی انگلی کٹن تیار ہو جاندے سو۔ اج تہاڈا بیٹا پریشان ہے، دنیا جدے پریشان ہون تو تسی پریشان ہو جاندے سو، او بیمار ہوندا سی تہاڈی رات یا نیندراں حرام ہو جاندیاں سن۔ اج ایک نیکی دے سوال ایک نیکی دے دیو میں جنت وچ چلاں گا۔ تے باپ کہے گا بیٹا میں تینوں ایک نیکی نہیں دے سکدا، میں تے تو زیادہ محتاج ہاں۔ اس صبح میرے آقا علیہ السلام میں بندہ جڑا ہے اپنی ماں دے کول جائے گا، کرے گا ماں میں بیمار ہونا سا، ساری رات جاگ کے گزار دینی سے، اپنے منہ وچ نوالے کڈ کے میرے منہ وچ پان والی ہے، اپنے خونے جگر دا دودھ دے کے مینوں پالن والی ہے۔ تیرا بیٹا پریشان ہے، ایک نیکی دے واسطے اگر ایک نیکی دے دے میرا کام بن جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ماں کہے گی بیٹے میں تینوں ایک نیکی نہیں دے سکتی، میں تیرے تو زیادہ محتاج ہاں۔ اس بعد اپنا بھائی کھل جائے گا، جواب ملے گا، بیوی کھل جائے گا، بیوی بھی یہ کہے گی، بچے بھی یہ کہیں گے، یا تو سباب ٹھکرا دیں گے۔ میری گل سورہ آبا صاحبہ واللہ آیت نمبر 34 35 36 پڑھ لو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بندہ دوڑے گا اپنے بھائیوں کے کول، اپنے باپ کے کول، اپنے ماں کول، اپنی بیوی کے کول، اپنے بچیاں کے کول، کدھروں خیر نہیں پوے گا، وہ بندہ پریشان ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پریشان ہو کے میدان معاشرے چلتا ہوئے گا، ایک اور پریشان ہوئے گا، دعا دی ملاقات ہو جائے گی۔
وہ پوچھے گا تو پریشان کیوں ہے؟ یہ کہے گا میرے چکو سوار کرنے والا ایک نیکی کاٹے، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں جنت چلا جاواں گا۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بیوی بچیاں نے میں نے اپنا ٹھکرا دیتا ہے، کسی نیکی نہیں دیتی۔ وہ دوجا بندہ کہے گا کہ تو اس واسطے پریشان ایک نیکی کاٹے، میں اس واسطے پریشان ہوں میرے نامہ مالک نیکی کو قبول ہوئی ہے۔ میں جاہل ہے، اگر تیرا کم بنا میرے کو تو ہے ہی کو تو نہیں لے جا کے اپنا کم بنا لے۔ وہ نیکی لے کے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جائے گا، کرے گا مولا نیکی نہیں لئیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سارا واقعہ سنائے گا، اللہ فرمائے گا انہوں بلا کیا دے اگر تم نیکی لیا نہیں ہے انہوں نہ لے کیا تو ادا پاں پھڑ کے دو جنت ہو گا حل ہو جاؤ، کیونکہ ادا کرے تو تھر تھر کمبا والے خبر کرنے بخشے جاون میں ورگے منہ پالے، خبر کرنے بخشے جاون میں ورگے منہ پالے۔ شبد احمد سے دل رحمہ اللہ ایسے سفید پہلی جلد صفحہ 269 سے کہ اور بات نقل فرماندے نے اور فرماندے میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندے دے اعمال دا وزن کیتا جائے گا، او دیاں نیکیاں تے برائیاں برابر ہو جان گیاں۔ فرشتے کہیں گے نہ تو جنت میں جا سکنا ہے نہ دوزخ میں جا سکنا ہے۔ انی دیر بعد ایک فرشتہ آئے گا، ایک کاغذ لے جائے گا تے اف لکھیا ہوئے گا، وہ اف جڑا ہے او برائیاں دے پلے تے رکھے گا، پلہ پاری ہو جائے گا۔ اف کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اف سے ہلکا لفظ عربی میں کوئی نہیں تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے محبوب کے غلاموں کے والدین کی شان کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اف کیا ہے؟ آئیے ذرا عربی کی کوئی ڈکشنری کھولی ہے، القاموس ہے لسان عرب ہے۔ اف کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ تھا تو بندہ آتا تھا کپڑے اوپر مٹی ریت پڑتی تھی، تو فرمایا کہ جب بندہ سفر سے آئے اور آ کر کپڑے جاڑے تو مٹی کی جو آواز پیدا کی اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ میں کہ اپنے والدین کے سامنے یہ حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ایک بیٹے نے اپنی قمیض جاڑی، مٹی اڑی، اس کا باپ سامنے فرمایا خبردار ایسا نہ ہو یہ گھٹ تیرے اور جنت کا درمیان آڑ بن جائے۔ اس کے اوپر اف لکھا ہوا تھا، وہ پلڑا باری ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ جب اس کو جہنم طرح لے کے جانے لگے تو کہتا ہے یار ٹھہر جو میں ذرا اللہ کی بارگاہ سوال نہ کر لاں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی، فرمایا دس والدین دے نافرمان میری بارگاہ کی لینا آیا؟ عرض کرے گا مولا واقعی میں والدین دا نافرمان ہاں، میرے واسطے جہنم دا فیصلہ کیتا ہے، میں جہنم ول جا رہا سا، میں دیکھیا اے تواڈے فرشتے میرے والد صاحب نوں جہنم ول لے کے جا رہے ہیں، اس واسطے مولا میں ساری عمر نافرمانی کیتی ہے، لیکن میں عرض کرنا مولا میرے والد نوں جہنم وچ نہ لے کے جاؤ، مینوں سٹ دیو، او تے سزا بھی مینوں دے دے، مینوں دگنا عذاب دے دو، میرے والد نوں بچا لو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، مسکران تمہارا خوش ہونا خوش ہو جائیں گے۔ میں کہ جا اپنے والد صاحب کو لے کے آیا میں کہ تمہیں بہت نہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان کیا کہ رحمت دریا الہی ہر دم وقتا تیرا ایک قطرہ بخشین تو کم بڑھ جاتا میرا، ایک قطرہ بخشین تو کم بڑھ جاتا میرا۔ ابھی ایک اور بات اسی صفحے کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ علیہ السلام فرماتے ہیں شاہد الحکمہ صدیل بھی رحمہ اللہ مدہ رجل نبوت جننے بھی برسگیر پاک و علماء نے سب آپ دے بالواقع شگرد نے شاہد الحکمہ صدیل بھی رحمہ اللہ مدہ رجل نبوت رات نقل کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے دے مال دا وزن کیتا جائے گا قیامت والے دن، گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں تھوڑیاں ہوں گیاں، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتیوں نو جہنم میں چلا جاؤ، جدو فرشتے لے کے ٹرن گے بندہ چھالا مار ہو جائے گا، جلدی جلدی جائے گا، دوڑ آ جائے گا، جہنم کے کنارے سے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک اور بندے دے مال دا وزن کیتا جائے گا، وہ دیاں
انہاں نے گناہ اپنا جڑیاں نے برائیاں زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے حکم ہوئے گا فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں بھی جہنم لے کے جاؤ جنہوں انہوں لے کے جان گے وہ روک روک کے چلے گا کبھی پیچھے مڑ مڑ ویکھے گا آہستہ آہستہ جائے گا وہ بھی جہنم کے کنارے تے پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرماندے نے نا دعاؤں میری بارگاہ تو فرشتے لے کے آؤ جنہوں دعاؤں واپس اللہ دی بارگاہ لے کے آؤ گے اللہ تعالیٰ پہلے نو پوچھن گے تو چھالا مارتا گیا دوڑ گیا جہنم والے دی وجہ کی ہے اج کی مولا ساری امت تیری نافرمانی کردا رہا وا اس واسطے جہنم دا فیصلہ ہے میں سوچیا آج ہی اللہ دی مان لواں کیونکہ اللہ تعالیٰ دے فرمان ہے سارا قد رحمت اللہ بھی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے غضب تے غضب آ جاندی ہے میں اس واسطے تیز تیز گیا ماں کہ آج ہی اللہ دی مان لواں اس وقت تجھے نے پوچھا وا تو کیوں نہیں چلدا تو مڑ مڑ پیچھا کیوں ویندا ہے اج کیتے مولا میں واقعی گناہگار ہاں شاہکار ہاں بدماش ہاں ساری عمر نے کام کو نہیں کیتا میں پیچھا مڑ مڑ کے تاں ویندا سا مینوں تیرے قرآن دی ایک آیت یاد آ گئی ہے چمیاں پارا سورہ زمر دی آیت نمبر 53 لا تقنطوا من رحمت اللہ کبھی بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا دے میں مڑ مڑ کے پیچھے تاں جاوے نا ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے میری بے بسی دے رحم آ جے مینوں بخش دے اللہ تعالیٰ فرمان کے جاؤ فرشتوں نے دعاؤں جنت دا حال فرما دے کیونکہ وڈے مہربان والے سایاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ تسی بھی ذرا اپنے دروازے کھولو نا مسجد والے درات بھی آ رہے ہیں اے جو 10 بھی دے نا خدا دی قسم اللہ تعالیٰ دے گھر دے تقدس دی خلاف ورزی ہے جنہوں میں دیو دل کھول کے دیا کرو جنہ بات چڑھنا ہے پتہ نہ دعا کرنی کہ نہیں تھوڑے واسطے آج ذرا دل کے ہاتھ رکھ کے مینوں بڑا دکھ ہوا سن کے نہ کہا جی پہلے چندہ 9-10 ہزار ہوتا سی ہوں 3-4 ہزار چندہ ہوتا مہینے کا اینا مجمع ہو روپیہ 10 ہزار بنا ہو تو کی فائدہ میرا پڑھن کا تو پڑھاؤں گا ساری حیثیت جہاں دل کھول کے دیا دیا نا سامنے اور یہ ذات وہ ذات جہاں دتا جہاں راہ میں جیویں تو کام کا 10 گنا ڈبل شاہ دے کے تو ہم مکان بیچے تو ہم زیور بیچے تو ہم مجھا بیچیاں زمیناں بیچیاں تو شرم نہ آئی کہ ڈبل مل جائے اتنے تو 700 گنا مل جائے اتنے شیطان کیوں پڑے جیبوں کا ہسپتال کا کم سان 10 ہزار کا چندہ ہونا چاہیے پتہ لگتا ہے کنے تھی غلام مصطفیٰ ہو سب تو غریب کے علماء کا طبقہ ہے نا جنہیں تھی اینی قدر کرتے ہو کوئی ایم پی آ رہے ہو شرابی زانی خبیث اور اٹھ کے کھڑے ہوتے دین دار منہ پر کر چھڑ رہے ہو اور جہاں بندہ حرکت کرتا ہے سیدھا جہنمی ہے میں دس دیا تو آؤ میں حدیث بیان کرنا درت و ناسین حضرت علی شریف دا راوی نے نبی اللہ صاحب کو نشان فرمایا حضرت علی شریف دا فرماتے ہیں کہ جن نے دین دے عالم دی رسمت نہ دیتی وہ عزت نہ کی وہ پہلو کافر ہوئے گا مرے گا بعد وچ میں حدیث دہانا ذمہ داری دے نال جن نے علماء کی قدر نہیں کی پہلے امتاں تاں ہی تباہ ہوئی علماء کی قدر نہیں ہونا کی کم 10 ہزار کا چندہ جو ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ والا فرمان گے کہ اے بندہ جڑا دیا کہ میری منی ہے جلدی جلدی چھالا مارتا جہنم لگیا ہے دوجا جڑا ہے وہ میری رحمت کی امید رکھی ہے مڑ مڑ کے جندا سی شاید میری بسی دے رہے والے فرشتے نہ دعاواں جنت دا حال فرما دیو او چاہے تے ایک نیکی تے پکڑ کر رہے تے بخشن آوے تے بخش دے اس واسطے نیکی کرا دو لیکن تکبر نہ کرا لے مان نہ کرا لے مان اللہ دے فضل دے محبوب دے کرم دے کرا لے یہ چیز کھڑی شری دا سلطان پہ تم کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ کمال کی بات کھڑی شری دا سلطان نے کہ آپ نے انسان دے ایمان مختار کی دے دونوں جوڑ کے رکھ دیتا کہ بٹے آنکھرا والے سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ تو سمنی شام ہمارے صالحہ کی برکت پر گفتگو کر رہا تھا سورہ والعصر کی تلاوت کی 3 آیات پر مشتمل صورت ہے لیکن اپنے اندر علم و عمل کا عظمت و شان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکھتی ہے میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر I swear by the time لازم ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں وقت کی ان الانسان لفی خسر surely human being is in the state of loss کہ بے شک
انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں. ہم کسی بات کو سچا ثابت کرو قسم اٹھاتے ہیں، وزنی بات ہو جاتی ہے. تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائیں، میں قسم اٹھاتا ہوں زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسپٹ دوز ہو بلیو اینڈ ڈو رائٹیس ڈیڈ، سوائے ان میرے محبوب کے غلاموں کے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے. وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی ایک تو ہم بد مذہبوں سے دور رہیں گے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے بد مذہبوں سے دور رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تمہیں پتہ چل جائے فلاں بندہ گستاخ ہے، ظالم ہے، بد مذہب ہے، فَلَا تَقْعُدْ، دو نہ چھٹ نہیں رہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، ورنہ اس کی نوسط تمہیں بھی لے ڈوبے گی. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں عذاب ہے، لیکن صحابہ سے فرمایا صحابہ یہاں سواریاں تیز کرو، جہاں عاد اور ثمود کی قوموں پر عذاب آیا تھا ایسا ان کی نوسطوں میں لے ڈوبے. یہ اشارہ ہماری طرف سے، یہ پیغام ہمیں ہے. نبی کا پھر امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی نوسطوں میں لے ڈوبے. تو اس لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، ایک تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور دوسرے اعمال صالحہ بجا لیں گے. ایسا نہیں مردوں والا وعدہ کرے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ. یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما. آج وضو کے فرض بھی سن لے، اگلے جمعے وضو کی 14 سنتے بتاؤں گا، 4 فرض سن لے، وقت ہے 1-2 منٹ ابھی. وضو کا سب سے پہلا فرض جو ہے یہ طول سے لے کر جہاں پیشانی سے بال اٹھتے ہیں یہاں تھوڑی سے نیچے تک دھونا، اور چڑھائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس چہرے کو دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے. اور وضو کا دوسرا فرض یہ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے، کونیوں سمیت. ایک بال بھی کچھ رہ گیا فرض نہیں تو وضو نہیں. اور تیسرا جو وضو کا فرض ہے وہ چوتھائی سر کا مسح ہے. تو کچھ درویش نہیں ہو ماما ٹوپی تو مسح کر، وہ مسح نہیں ہوتا. اور جب مسح کرنا سر کا پانی لینا تو اس وقت انگوٹھے بھی نہیں چومنے. مسح کا مطلب ٹچ اگر یہاں چھو گے تو مسح نہیں ہوگا. یہ تیسرا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا آخری فرض ہے ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا. اگر ٹخنا خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. یہ 4 فرض ہیں. 14 سنتے بھی انشاءاللہ اگلے جو میں 14 سنتے بھی آپ کو بتاؤں گا. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور آقا کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.